مهدي نور العيون مهدي بعد النجاة مهدي امام. اللہ تعالیٰ کو اپنا محتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہو. کوئی منتر پڑھتے ہو تم لوگ, کوئی مالا جپتے ہو کہ سارے جمع ہو کر کوئی مالا جپیں گے تو اللہ ہمارا محتاج ہو جائے گا. کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ملک میرا, الحکم للہ والملک للہ, کہ حکم میرا, ملک میرا, نظام بھی میرا ہونا چاہیے. تو یہ مالا جپ کر سارے جمع ہو کر اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو. اللہ کہہ رہے میں نے ملک دیا, میں نے حکومت دی, میں نے سلطنت دی, یہاں سے سود کو ختم کرو, یہاں سے شرک کو ختم کرو, یہاں پر اس کو مسند پہ بٹھاؤ جس کو میں حکمران بناؤں. تم لوگ کہتے ہو نہیں, کاروبار اپنے طریقے سے کریں گے, بینک اپنے طریقے سے چلائیں گے, ظلم اپنے طریقے سے کریں گے, روٹی پانی اپنے طریقے سے کریں گے, لیکن اللہ کے حضور جمع ہو کر اس سے کہیں گے تو ہمارا محتاج ہو جائے. نہیں ہوگا وہ تمہارا محتاج, تم کو اس کے آگے جھکنا پڑے گا. صرف سر نہیں جھکانا ہوگا, دل کو بھی جھکانا ہوگا, نظام کو بھی جھکانا ہوگا, حکومت کو بھی جھکانا ہوگا. جب تک نہیں جھکاؤ گے آسمان سے آگ کے گولے برستے رہیں گے. یہ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا. یہی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ بچوں کو دیکھ رہا ہے, نہ بڑوں کو دیکھ رہا ہے, نہ عورت کو دیکھ رہا ہے, نہ مرد کو دیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے آگے جھک جاؤ, تم کہتے ہو تو ہمارے آگے جھک جا. تو پھر کر لو جنگ, حرب من اللہ و رسولی, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, دیکھو کون جیتتا ہے. اللہ تعالیٰ اب وقت آ گیا ہے, اب وقت آ گیا ہے, اب وقت آ گیا ہے, تم سب کو اپنے آگے جھکا کر رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق اور مغربی زمین کے سارے لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے, اور میں نے دیکھا کہ ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نظام, اللہ تعالیٰ کی حکومت, اللہ تعالیٰ کا حکم قائم ہوا. وہ وقت آ گیا ہے, اب جب نہیں جھکو گے تو وہ جھکا کے رہے گا تمہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خلیفہ اور حکمران بھیج دیا گیا ہے اس کو مان لو, اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو, جیسے وہ کہتا ہے ویسے کر لو, جیسے اللہ کا نظام قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے ویسے نظام قائم کر لو. امام مہدی ہمارے درمیان موجود ہیں, جو ان کو جھٹلائے گا نشان عبرت بنا دیا جائے گا. سن لو سن لو سن لو سن لو. پاگل کہنے والے بھی تھک گئے, جھوٹا کہنے والے بھی تھک گئے, جادوگر اور فراڈیا کہنے والے بھی تھک گئے. اللہ کی قسم اگر جھوٹے ہوتے نا, اللہ کی قسم اگر ہم جھوٹے ہوتے تو اس طرح کھلے عام بازاروں میں لوگوں کو مت بلا رہے ہوتے, اس طرح لوگوں میں چل پھر کر مساجد میں نمازیں نہ پڑھ رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ کے نام پر جھوٹ بولنے والوں کی شکلیں کیسے مسخ کی جاتی ہیں. اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ کے نام پر جھوٹ بولنے والوں کو زمین میں دھسا دے. سورہ یاسین میں جیسے اللہ تعالیٰ کے بندوں نے لوگوں کو کہا تھا انا الیکم مرسلون, جو بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا رہے ہیں, کوئی جھوٹ نہیں بول رہے. انہوں نے کہا تھا تم منحوس ہو, تم منحوس ہو. تو اللہ کے بندوں نے, اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں نے کہا تھا کہ انا طائرکم معکم ان ذکرتم, ہم منحوس نہیں ہیں, اللہ کی بات جھٹلانے والے منحوس ہیں. انا الیکم لمرسلون, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے, اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی بات منوانے کی. اللہ تعالیٰ منوا کے چھوڑے گا. وقت آ گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے, ہم بھی کھلے عام اعلان کرتے ہیں. امام مہدی ہمارے درمیان موجود ہیں, محمد قاسم بن عبد الکریم ان کا نام ہے. جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا امان دی جائے گی, جو نہیں بیعت کرے گا نشان عبرت بنا دیا جائے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے, اور اللہ کا عذاب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ معصوموں سے شروع ہو رہا ہے عذاب. وہ نہ چھوٹے کو دیکھ رہا ہے, نہ بڑے کو دیکھ رہا ہے, نہ عورت کو دیکھ رہا ہے, نہ مرد کو دیکھ رہا ہے. فلسطین کی مسجد اقصی میں درس دینے والا شیخ خالد المغربی, میری ذاتی طور پر اس سے بات ہوئی, اس نے صریحاً انکار کر دیا امام مہدی محمد قاسم کا. دوسرے فلسطینی لوگوں سے بھی ہماری باتیں ہوتی رہی, وہ کہتے ہیں ہمیں امداد دو, وہ کہتے ہیں اسلحہ لے کر آؤ, وہ کہتے ہیں اسرائیل کو شکست دو, وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ دو, ہمیں اللہ کی باتیں مت بتاؤ, ہمیں اللہ کی طرف مت بلاؤ. تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر اللہ کے حوالے ہو جاؤ تم. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ امام مہدی کی بات مان لو, ان کی طرف آ جاؤ, تو اللہ امان دے گا. اگر شہید بھی ہوگے تو ایمان پہ ہوگے, اللہ کے حضور میں پہنچو گے. لیکن جھٹلا کے شہید ہوگے, جھٹلا کے اگر اس دنیا سے جاؤ گے تو کفر کی موت مرو گے. کیوں ساری دنیا کے لوگ نہیں سن رہے؟ اللہ منوانے والا ہے, وہ منوا کے چھوڑے گا. اب وقت آ گیا ہے. اور پاکستانی بھی آخری دفعہ سن لیں, شاید اس کے بعد اگلی دفعہ موقع ملے نہ ملے, کہ یہ نواز شریف یاد رستے کو آ گیا ہے. اس کے پاکستان آتے ہی ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. اگر پاکستانی نہیں سمجھ رہے تو یہ بھی ایک عذاب لے کر آ رہا ہے, دیکھ لے. اس کے آتے ہی شروع ہوتا ہے یا اس کے آنے کے کچھ دیر بعد شروع ہوتا ہے. پاکستان پہ بھی عذاب کا سلسلہ جو وہاں مستونگ سے شروع ہوا تھا, ذوب سے شروع ہوا تھا, وہ پورے پاکستان میں پھیلنے والا ہے. کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. کھلے عام کہہ رہا ہوں, ساری سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہا ہوں, کہیں چھپ کے نہیں کہہ رہا. پاکستان کی ایجنسیز بھی دیکھ رہی ہیں, انٹیلیجنس کے ادارے بھی دیکھ رہے ہیں.
पाकिस्तान के तमाम तर कोर्ट्स और हर कोई देख रहा है। कोई झूठी बात होती तो छुप कर आपस में करता, चंद लोगों को जमा करके कल जमा करता, चंदे लेता। खुलेआम कह रहा हूं, सबके सामने कह रहा हूं, अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूं, इन्ना इलैकुम लमुरसलून। जो बात है अल्लाह ताला की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। अल्लाह के अजाब का फैसला हो चुका है। जो मानेगा अमान दी जाएगी, जो नहीं मानेगा निशाने इबरत बना दिया जाएगा।